کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی جو ہماری زندگی کا سب سے عام اور ضروری جز ہے، در حقیقت کائنات کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے؟ ہم اسے روزمرہ کی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جھانکیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ملیں گی جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ پانی صرف H2O نہیں، یہ ایک ایسی حیران کن ہستی ہے جس کی ہر خصوصیات زندگی کو ممکن بنانے کے لیے بے مثال طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ آئیے آج ہم پانی کی ان چھپی ہوئی خصوصیات کو دریافت کریں جو سائنٹسٹوں کو بھی حیران کر دیتی ہیں اور ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں۔ پانی کی سب سے حیرت انگیز خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جب یہ جمتا ہے تو یہ پھیلتا ہے اور برف پانی پر تیرتی ہے۔ دنیا کے تمام مواد میں سے پانی واحد ایسا مادہ ہے جو ٹھوس حالت میں اپنی مائع حالت سے کم کثیف ہوتا ہے۔ اگر برف پانی میں ڈوب جاتی تو سرد علاقوں میں جھیلیں اور سمندر نیچے سے جمنا شروع ہو جاتے اور بالآخر مکمل طور پر منہمر ہو جاتے، جس سے آبی حیات کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو زندگی کے تسلسل کے لیے ناگزیر ہے، ورنہ ہماری زمین ایک بے جان برفانی سیارے میں تبدیل ہو جاتی۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ پانی کی یہ انوکھی خصوصیت بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جیسے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء آیت 30 میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ پانی کی یہ ساخت کسی عظیم حکمت کے تحت بنائی گئی ہے؟ پانی کی ایک اور بے مثال خصوصیت اس کی بلند حرارتی گنجائش، ہائی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو گرم کرنے یا ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر زمین کے درجہ حرارت کو مستحکم رکھتے ہیں، دن اور رات کے درمیان اور موسموں کے درمیان شدید تبدیلیوں کو روکتے ہیں۔ ہمارے جسم کا 70% سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور یہ خصوصیت ہمارے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر پانی کی یہ خصوصیت نہ ہوتی تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت معمولی بیرونی تبدیلیوں سے بھی خطرناک حد تک بڑھ یا گھٹ جاتا اور زندگی کا تسلسل ناممکن ہو جاتا۔ کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے کہ پانی کی یہ خصوصیت اس قدر کامل ہے کہ یہ ہمارے سیارے اور ہمارے جسم دونوں کے لیے ایک قدرتی تھرموسٹیٹ کا کام کرتی ہے؟ پانی کی بخارات بننے کی حرارت، ہائی ہیٹ آف ویپرائزیشن، بھی غیر معمولی طور پر بلند ہے۔ یعنی پانی کو مائع سے گیس میں تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو ہمارے جسم سے حرارت خارج ہوتی ہے اور ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ 1 گرام پانی کو بخارات میں بدلنے کے لیے 580 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی عام مائع سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ عمل ہمارے جسم کے لیے ایک انتہائی مؤثر کولنگ سسٹم فراہم کرتا ہے، جو شدید گرمی میں بھی ہمارے نازک اعضاء کو محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ پانی کی یہ خصوصیات بالکل اسی طرح کام کرتی ہیں جیسے ہمارے جسم کو ایک بہترین کولنگ میکانزم کی ضرورت ہے؟ پانی کو عالم گیر سالوینٹ، یونیورسل سالوینٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی دوسرے مائع کے مقابلے میں زیادہ مادوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی یہ خصوصیت اس کی پولر ساخت کی وجہ سے ہے، جہاں آکسیجن پر جزوی منفی چارج اور ہائیڈروجن پر جزوی مثبت چارج ہوتا ہے۔ یہ پولیرٹی اسے نمکیات، شوگرز اور بہت سے دیگر اہم مرکبات کو تحلیل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی وجہ سے پانی ہمارے جسم میں غذائی اجزاء، آکسیجن اور ہارمونز کو خلیوں تک پہنچاتا ہے اور فضلہ مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اگر پانی میں یہ انوکھی حل کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو ہمارے جسم کے اندر کیمیائی تعاملات اور نقل و حمل کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو جاتا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ پانی کی یہ انوکھی خصوصیت زندگی کے لیے ضروری تمام کیمیائی عمل کو ممکن بناتی ہے؟ پانی کے مالیکیولز میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکنے، کوہیژن، اور دیگر سطحوں سے چپکنے، اڈہیژن، کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، جسے ہائیڈروجن بانڈنگ کہتے ہیں۔ یہی خصوصیت کیپلری ایکشن کو ممکن بناتی ہے، جس کے ذریعے پانی کشش ثقل کے خلاف
पौधों की जड़ों से पत्तों तक सैकड़ों फुट ऊपर चढ़ता है। ये खून की बारीक रगों में खून के बहाव और मिट्टी में पानी की हरकत के लिए भी ज़रूरी है। अगर पानी में ये खसूसियत ना होती तो पौधे अपनी खुराक हासिल ना कर पाते और खून हमारे जिस्म के हर खुलिया तक ना पहुंच पाता। क्या ये महज एक हादसा हो सकता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स की ये बाहमी कशिश जिंदगी के लिए इतनी बुनियादी है? पानी की एक और गैर मामूली खसूसियत इसका बुलंद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये खसूसियत पानी को चार्ज्ड आयनों के दरमियान कशिश को कम करने की इजाज़त देती है, जिससे वो महलूल में आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं। ये हयातियाती निज़ामों में कीमियाई रद्द अमल के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये आयनों को एक दूसरे से अलग रखता है ताकि वो अपने अफ़आल अंजाम दे सकें। मिसाल के तौर पर हमारे असाबी निज़ाम में सिग्नल्स की तरसील के लिए सोडियम और पोटेशियम आयनों का आज़ादाना हरकत करना ज़रूरी है। अगर पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता तो ये आयन एक दूसरे से जुड़ जाते और अपने काम अंजाम ना दे पाते। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि पानी की ये खसूसियत हमारे असाबी निज़ाम और दीगर हयातियाती अमल के लिए इतनी अहम है? पानी की एक और अहम खसूसियत ये है कि ये मरई रोशनी, विजिबल लाइट के लिए शफ़ाफ़ है। ये खसूसियत आबी माहौल में ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को समंदरों और झीलों की गहराइयों तक पहुंचने देती है, जहां आबी पौधे और अलजी ज़ियाई तालीफ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक पैदा करते हैं। अगर पानी रोशनी को जज़्ब कर लेता या धुंधला होता तो आबी हयात की अक्सरियत ज़िंदा ना रह पाती। ये खसूसियत ना सिर्फ आबी हयात के लिए बल्कि हमारे लिए भी अहम है, क्योंकि हम पानी के नीचे की दुनिया को देख सकते हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पानी की ये खसूसियत रोशनी को इस तरह से गुजरने देती है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है? साइंस की गहराइयों में जाएं तो पानी का एक और हैरत अंगेज पहलू सामने आता है, प्रोटॉन्स का क्वांटम टनलिंग। पानी के मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन्स इतनी तेज़ी से एक मॉलिक्यूल से दूसरे में मुंतकिल हो सकते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों के तहत होता है, जहां प्रोटॉन तवानाई की रुकावटों को टनल करके पार कर जाते हैं। ये अमल एंजाइम्स के अंदर कीमियाई रद्द अमल को नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ करता है, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर डीएनए की नक़ल और मरम्मत के लिए ये तेज़ रफ्तार प्रोटॉन ट्रांसफ़र बहुत अहम है। आम कीमियाई उसूलों के तहत ये रफ्तार मुमकिन नहीं। ये इस बात का सबूत है कि पानी सिर्फ एक सॉल्वेंट नहीं बल्कि खुद हयातियाती अमल में एक फ़ाल क्वांटम खिलाड़ी है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि पानी के अंदर ये क्वांटम मैकेनिज़्म ज़िंदगी के बुनियादी अमल को इस कदर करामत बनाता है? प्रोटीन्स, जो हमारे जिस्म के बुनियादी तामीराती ब्लॉक्स और मशीनरी हैं, पानी के बगैर अपनी सही शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। पानी के मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के गिर्द एक पेचीदा हाइड्रेशन शेल बनाते हैं, जो प्रोटीन को अपनी मुखस्सस सहजहाती साख्त 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होने में रहनुमाई करता है। अगर प्रोटीन सही तरीके से फोल्ड ना हो तो वो अपना काम नहीं कर सकते, जिससे संगीन बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पानी का ये फ़ाल किरदार महज एक सॉल्वेंट से कहीं ज़्यादा है। ये प्रोटीन की फ़ालियत के लिए एक लाजमी डिज़ाइन का हिस्सा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि पानी की ये खासियत प्रोटीन की इस कदर पेचीदा साख्त को बनाने में मदद करती है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है? डॉक्टर जेरल्ड पोलाक की तहकीक ने पानी की एक चौथी हालत, फोर्थ फेज, का इंकिशाफ किया है, जिसे एक्सक्लूजन जोन या इजी वाटर कहते हैं। जब पानी हाइड्रोफिलिक सतहों जैसे खुलियों की झिल्लियों के करीब आता है तो ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म, मनफी चार्ज शुदा और ज़्यादा चिपचिपा जेल जैसी साख्त इख्तियार कर लेता है, जिसका फॉर्मूला H3O2 होता है। ये इजी वाटर खुलियों के अंदर एक कुदरती बैटरी के तौर पर काम करता है, ऊर्जा पैदा करता है और प्रोटॉन्स को मुनज़्ज़म करता है, जो ATP की पैदावार और दीगर हयातियाती सिग्नलिंग के लिए अहम है। ये महज एक सादा लिक्विड नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक, ऊर्जा ज़ख़ीरा करने वाला ढांचा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि पानी की ये गैर मामूली हालत खुलियाती ऊर्जा के लिए इतनी बुनियादी है? पानी एक बेहतरीन कुदरती चिकनाई, लुब्रिकेंट भी है। हमारे जोड़ों में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड का तकरीबन 80% पानी पर मुश्तमल होता है,
جو ہڈیوں کو آپس میں رگڑنے سے بچاتا ہے اور حرکت کو ہموار بناتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاضمے کے نظام میں پانی خوراک کو آسانی سے حرکت دینے میں مدد کرتا ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہماری آنکھوں کو خشک ہونے سے بچاتے ہیں اور انہیں صاف رکھتے ہیں۔ اگر پانی میں یہ چکنائی کی خصوصیات نہ ہوتی تو ہمارے جسم کی حرکت اور اندرونی افعال انتہائی تکلیف دہ اور مشکل ہو جاتے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پانی کی یہ خصوصیات ہمارے جسم کی مشینری کو اس قدر ہموار طریقے سے چلانے میں مدد کرتی ہے؟ زندگی کی ہر سرگرمی کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ توانائی زیادہ تر ATP ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کے مالیکیول سے حاصل ہوتی ہے۔ ATP کی پیداوار کا ایک اہم حصہ مائٹوکونڈریا میں پروٹون گریڈینٹ کے ذریعے ہوتا ہے، جہاں پروٹونز پانی کے ذریعے ایک جھلی کے پار حرکت کرتے ہیں۔ پانی کا منفرد ہائیڈروجن بانڈنگ نیٹ ورک پروٹونز کو ناقابل یقین رفتار سے منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو ATP سنتھیز انزائم کو چلاتا ہے۔ یہ پانی کا ایک ایسا کردار ہے جو محض ایک سالوینٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ توانائی کی پیداوار کے بنیادی میکانزم کا ایک لازمی جزو ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پانی کی یہ خصوصیات زندگی کی توانائی کے لیے اتنی بنیادی ہے؟ ہمارا جناتی مواد DNA ایک دوہرا ہیلکس ڈبل ہیلکس کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی یہ مستحکم ساخت پانی کے مالیکیولز کی وجہ سے ہے۔ پانی کے مالیکیولز DNA کے گرد ایک خاص ہائیڈریشن شیل بناتے ہیں، جو اس کی ساخت کو مستحکم کرتا ہے اور اسے نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ پانی DNA کے نالیوں میں پھٹ ہو کر اسے صحیح شکل میں رکھتا ہے، جو اس کی نقل اور جناتی معلومات کی درست ترسیل کے لیے ضروری ہے۔ اگر پانی کی یہ مخصوص تعامل نہ ہوتا تو DNA کی ساخت غیر مستحکم ہو جاتی اور زندگی کا کوڈ برقرار نہ رہ پاتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پانی کی یہ خصوصیات ہمارے جناتی کوڈ کو اس قدر محفوظ رکھتی ہیں؟ پانی کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ اسے بعض حالات میں 0 ڈگری سیلسیس سے نیچے بھی منجمد ہونے سے روکا جا سکتا ہے، سپر کولنگ۔ اس کے علاوہ جب پانی میں نمکیات یا دیگر مادے حل ہوتے ہیں تو اس کا نقطۂ انجماد مزید نیچے چلا جاتا ہے، فریزنگ پوائنٹ ڈپریشن۔ یہ خصوصیات حیاتیاتی نظاموں کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پر سرد ماحول میں رہنے والے جانداروں میں، جہاں ان کے خلیوں کے اندر موجود پانی کو منجمد ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک ایسا انتظام ہے جو زندگی کو انتہائی سرد درجہ حرارت میں بھی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ پانی میں یہ خصوصیات موجود ہیں جو زندگی کو سرد ترین حالات میں بھی ممکن بناتی ہیں؟ زندگی کے لیے ایک مستحکم pH سطح انتہائی ضروری ہے، اور پانی اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ پانی خود ایک کمزور ایسڈ اور کمزور بیس دونوں کے طور پر کام کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ محلول میں pH کی تبدیلیوں کو مزاحمت کرتا ہے۔ بفرنگ کیپیسٹی: ہمارے خون کا pH 7.35 اور 7.45 کے درمیان سختی سے برقرار رکھا جاتا ہے، اور پانی اس میں ایک اہم بفر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر pH میں معمول سی بھی تبدیلی آ جائے تو انزائمز اور پروٹینز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پانی کی یہ خصوصیت زندگی کے لیے ضروری pH کی سطح کو برقرار رکھنے میں اس قدر اہم ہے؟ پانی کا کردار صرف خلیاتی سطح پر ہی نہیں بلکہ سیاربی سطح پر بھی غیر معمول ہے۔ زمین کے وسیع سمندر پانی کی بلند حرارتی گنجائش کی وجہ سے ایک بہت بڑے تھرمل ریگولیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ سورج کی حرارت کی ایک بڑی مقدار کو جذب کرتے ہیں اور اسے آہستہ آہستہ خارج کرتے ہیں، جس سے زمین کا درجہ حرارت مستحکم رہتا ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتے یا پانی کی یہ خصوصیت نہ ہوتی تو زمین پر درجہ حرارت کی انتہا بہت زیادہ ہوتی، راتیں شدید سرد اور دن شدید گرم ہوتے، جس سے زندگی کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ یہ ایک ایسا عالمی نظام ہے جو پانی کی منفرد خصوصیات کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پانی کی یہ خصوصیات ہمارے سیارے کو زندگی کے لیے موزوں بناتی ہیں؟ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پانی کی یہ تمام خصوصیات محض قدرتی قوانین کا نتیجہ ہیں اور ان میں کسی ذہین خالق کا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن کیا یہ بات واقعی درست ہے؟
قدرتی قوانین صرف اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ اس طرح کیوں کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کا برف بن کر تیرنا یا اس کی بلند حرارتی گنجائش، یہ سب محض اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتے۔ ریاضیاتی طور پر یہ ناممکن ہے کہ اتنی ساری انوکھی اور باہم مربوط خصوصیات جو زندگی کے لیے بالکل موزوں ہیں، محض بے ترتیب واقعات کے نتیجے میں وجود میں آ جائیں۔ اگر پانی کی صرف ایک خصوصیات بھی مختلف ہوتی، مثال کے طور پر برف پانی میں ڈوب جاتی، تو زندگی کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کائنات کے تمام ممکنہ مائعات میں سے صرف پانی ہی ان تمام خصوصیات کا حامل ہے جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں؟ مزید برآں جب ہم پانی کے کوانٹم ٹنلنگ یا ایزی واٹر جیسی پیچیدہ خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو یہ محض سادہ کیمیائی یا فزیکل قوانین سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ یہ خصوصیات اتنی خاص اور اتنی درست طریقے سے ٹیون کی گئی ہیں کہ یہ زندگی کے انتہائی بنیادی عمل کو ممکن بناتی ہیں۔ یہ صرف قدرتی انتخاب یا ارتقاء کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ زندگی کے آغاز کے لیے ہی ان خصوصیات کا موجود ہونا ضروری تھا۔ یہ ایک چکن اور انڈے کا مسئلہ ہے۔ زندگی کے لیے پانی کی یہ خصوصیات ضروری تھیں، اور یہ خصوصیات زندگی کے بغیر کس طرح منتخب ہو سکتی تھیں؟ یہ تمام شواہد ایک ایسے ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے پانی کو اس کی تمام انوکھی خصوصیات کے ساتھ خاص طور پر زندگی کے لیے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد آیت 3 میں فرماتا ہے، اور زمین میں مختلف حصے ہیں اور قریب قریب باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جو ایک تنے والے اور کئی تنے والے ہیں، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ آج ہم نے پانی کی ان حیرت انگیز خصوصیات کو دیکھا جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ برف کا تیرنا، سمندروں کا درجہ حرارت کو مستحکم رکھنا، ہمارے جسم کا خود کو ٹھنڈا رکھنا، خلیوں میں توانائی کی پیداوار اور ڈی این اے کی حفاظت، یہ سب پانی کی بے مثال ڈیزائن کا نتیجہ ہیں۔ پانی محض ایک سائل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور تخلیقی عظمت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ذرے میں، ہر قطرے میں اس ذات کی نشانیاں موجود ہیں جس نے اس کائنات کو اتنی خوبصورتی اور کمال کے ساتھ بنایا۔ آئیے ہم پانی کے ہر قطرے میں اللہ کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی بے پناہ نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ یہ کائنات ایک عظیم کتاب ہے اور پانی اس کا ایک روشن باب ہے۔ یہ کائنات ایک عظیم کتاب ہے اور پانی اس کا ایک روشن باب ہے۔ اللہ کی تخلیق میں مزید حیرت انگیز نشانات دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔